دنیا میں کوئی انسان اگر بڑا ہے اور بلند مرتبہ ہے تو وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں پرماننٹ بلند مرتبہ رہوں گا۔ سب سے پہلے تھوڑا سا رب کس کو کہتے ہیں اور رب کا معنی کیا ہے اسے تھوڑا سا سمجھا دوں، ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کے معنی تین ہوتے ہیں: مالک، سردار اور پالنے والا۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالک، سردار اور پالنے والا۔ مالک، اللہ اللہ۔ آپ سے کوئی کہے یہ کار کس کی، اگر اس کار کا مالک کون ہے، اگر وہ کار آپ کی ہے تو آپ کہیں گے اس کار کا مالک میں ہوں۔ گھر کے بارے میں جو آپ کا خود کا گھر ہے، کوئی پوچھے اس گھر کا مالک کون ہے، آپ کہیں گے میں ہوں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے مالک بنانے سے آپ مالک ہوئے۔ اللہ اگر آپ کو دولت نہ دیتا تو آپ گھر کے مالک نہ ہوتے۔ اللہ عز و جل اگر آپ کو مال نہ دیتا تو آپ کار کے مالک نہ ہوتے۔ لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لو، آپ ٹیمپرری مالک ہیں، پرماننٹ نہیں۔ آپ ٹیمپرری مالک ہیں، پرماننٹ نہیں۔ جہاں آپ کی پوزیشن خستہ ہوئی، آپ نے کسی کو بیچ دیا، اب مالک کوئی اور ہو گیا۔ اب مالک کوئی اور ہو گیا۔ پتا چلا کسی بھی چیز کا کوئی دنیا میں بھی اگر مالک ہے تو وہ انسان اگر مالک ہے تو ٹیمپرری مالک ہے اور اللہ کی عطا سے مالک ہے۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے زمین کا مالک کون، کیا جواب دیں گے آپ؟ آسمان کا مالک کون؟ سورج کا مالک کون؟ چاند کا مالک کون؟ یہ اللہ کی ملکیت ٹیمپرری ہے یا پرماننٹ ہے؟ اور کسی نے اس کو مالک بنایا یا خود سے وہ مالک ہے؟ خود سے مالک ہے۔ تو رب کا معنی ہوتا ہے مالک، ایک معنی ہوتا ہے مالک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جسے چاہے جب تک چاہے مالک بنا دے اور جب چاہے اس سے وہ چھین لے۔ کوئی انسان کسی چیز کا پرماننٹ نہ مالک ہے نہ خود سے مالک ہے۔ اگر مالک ہونا کما حق ہو، اگر کسی کی صفت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی اور ہمارے رب کی، اللہ عز و جل کی صفت ہے مالک ہونا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے مالک رہنا، یہ بھی اللہ عز و جل کی صفت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دوسرا معنی رب کا ہوتا ہے سردار۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو بلند مرتبہ رکھے۔ سردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے، جو بلند مرتبہ رکھے۔ اسی لیے ہر ایرے گیرے کو سردار نہیں کہا جاتا، جو سب میں بلند مرتبہ رکھتا ہے اسے بولیے، اسے سردار کہا جاتا ہے نا۔ جو سب میں بلند و بالا مقام رکھے اسے سردار کہا جاتا ہے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی، کہتے ہیں نا اللہ تعالی، تعالی کے معنی بلندی کے۔ تو دنیا میں جتنوں کو بلند مرتبہ ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سے چاہے ذلت عطا فرما دے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔
ہر کوئی اگر دنیا میں کوئی انسان اگر بڑا ہے اور بلند مرتبہ ہے تو وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں پرماننٹ بلند مرتبہ رہوں گا. یہ ذہن میں رہے، سرداری سب کی پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ اگر کوئی سرداری ہے تو صرف میرے رب قدیر جل جلالہ کے سرداری. اس کی سرداری ہمیشہ سے ہے اور اس کی سرداری ہمیشہ رہے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں انشاءاللہ العظیم رب کا معنی آپ کو سمجھاتا ہوں. تیسرا معنی جو ہے نا وہ بہت سمجھنے کے لائق ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. رب کا تیسرا معنی ہے پالنے والا. کیا ہے معنی؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا. اور یہی زیادہ تر دنیا جانتی بھی ہے، اور دنیا پالنے والا اپنے رب ہی کو سمجھتی ہے. اب پالنے والا کہا، اب اس کو میں تھوڑا سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. کس کو پالنے والا؟ کس کو پالنے والا؟ انسان کو پالنے والا؟ کیا جانور ہی کو پالنے والا؟ نہیں. قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم کو پالنے والا اللہ ہے. جتنے بھی عالم ہیں سب کا پالنے والا اللہ ہے، سب کا پالنے والا اللہ عز و جل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے. اب ہم سوچتے یہ کب سے پال رہا ہے؟ جب سے جہاں کو پیدا کیا تب سے پال رہا ہے، اور جب تک جہان رہیں گے اللہ پالتا رہے گا. طاقت دیکھیے، رب کا معنی سمجھیے. آپ مایوسی سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. آپ کے دل و دماغ سے جتنے بھی منفی تصورات اور تخیلات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو رب کا معنی سمجھ لیجیے، پالنے والا. اور کب تک پالنے والا؟ کس کا پالنے والا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والا. کس طرح وہ پالتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا. اب اس کو یوں سمجھو کہ دنیا کے ظاہری پالنے والوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ چیز پہلے بن کر آ جائے. مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو پالتی، لیکن پالتی کب ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے. پالتا باپ کب ہے اور پالتی ماں کب ہے؟ جب وہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد وہ پالتا ہے، اس کے بعد وہ پالتی ہے. لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے وہاں کون پالتا ہے؟ تو مولا پالتا ہے. وہاں کون غذا پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے. آپ ذرا سوچو، ابھی ماں پال نہیں پا رہی ہے، اس سے پہلے مولا اسے پال رہا ہے. باپ پالنے کی ذمہ داری نہیں لیا، اس سے پہلے پروردگار جل جلالہ اس کو پال رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھیں. اور پالنے کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، بہت جلد وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. اور خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی، اور خاص خاص کی تربیت ہوتی ہے. ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا، ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا. دیکھو دنیا میں سب سے بڑے پالنے والے ماں باپ مانے گئے ہیں، جس کے متعلق رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کما ربیانی صغیرہ. دوسروں کی تربیت ان سے کہیں کم ہے. یعنی دوسرے اگر پالنا چاہیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو جس طریقے سے پالتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو جس طریقے سے پالتی ہے، دوسرے اس طریقے سے اس بچے کو نہیں پالیں گے جیسے ماں باپ پال سکتے ہیں. تو دوسروں کا پالنا دوسرے بچوں کو یہ تھوڑا سا کم ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پروردگار کے پالنے کا انداز دیکھیں.
بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں بھی اللہ پال رہا تھا، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، قربان میرے رب کی عظمت پر، بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، ماں کے سینے میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے۔ کیا پالنے کا انداز ہے میرے کریم کا، کیا پالنے کا انداز ہے، کس طریقے سے پال رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں نے صرف یہ کیا کہ رب کا دیا ہوا دودھ ہی اس بچے کے منہ میں دے دیا، اسی دودھ کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد ماں پھر بے تعلق ہو گئی۔ قربان جائیے، ماں نے بچے کو دودھ پلا دیا، اب بچہ سو رہا ہے، ماں تو اپنے کام میں لگ گئی۔ توجہ چاہوں گا نقطے پر توجہ چاہوں گا۔ ماں نے بچے کو دودھ پلا دیا، اب دودھ پلانے کے بعد ماں لگ گئی کام میں، کھانا پکا رہی ہے، دوسرے کام میں مصروف ہے، نیند آ گئی تو سو گئی۔ اب اس ننھے سے بچے کو کون پال رہا ہے؟ مولا پال رہا ہے۔ اس ننھے سے بچے کو کون پال رہا ہے؟ ماں کے پالنے کی مدت بڑی کم رہی، لیکن قدرت کے پالنے کا معاملہ بڑا عظیم رہا۔ یہاں ایک میں آپ کو حدیث شریف سنا دوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹھوکر کھاتا ہے اور مر جاتا ہے، اور کبھی انسان 10ویں منزلے سے نیچے گرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک انسان ٹھوکر لگی اور مر گیا، اور ایک انسان 10 منزلے سے نیچے گرا اور محفوظ ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ بچ گیا۔ بچا نہیں، خدا نے بچایا ہے۔ یہ بچا نہیں ہے، یہ رب نے بچایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اللہ کے پالنے کا ایک اور انداز بھی آپ دیکھ لیں۔ دودھ تو پیٹ میں پہنچ چکا، لیکن اس معدے کے اندر ہضم کی طاقت کون پیدا کرتا ہے؟ اگر معدہ خراب ہو گیا تو بچے کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ کون ہے جو معدے کے اندر اس دودھ کو ہضم کی صلاحیت عطا فرماتا ہے؟ یہ میرا پروردگار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر دودھ کا بہانہ بھی دور، یعنی اب بچہ 2 سال کا ہوا تو ماں نے دودھ پلانا بھی چھوڑ دیا۔ قرضے کہ بچہ جس قدر بڑھتا گیا، ماں کی پرورش گھٹتی رہی۔ جملے پر توجہ چاہوں گا، بچہ جیسے جیسے بڑھتا رہا، ماں کی پرورش گھٹتی رہی۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ بچہ 2 سال کا تھا، 2 سال تک ماں نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد بچے کو ماں ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ اب بچہ بڑھ رہا ہے نا، بیٹا اپنے ہاتھ سے کھانا سیکھ لے، میں تجھے کب تک کھلاؤں گی؟ آئے ہائے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے، بیٹا اب تو کچھ اپنے ہاتھ سے کر لے، میں کب تک تجھے کھلاؤں گی؟ اور ماں پالنے کا ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور بچہ کھانا اپنے ہاتھ سے شروع کرتا ہے۔ بڑا پیارا جملہ ہے۔ بچہ بڑھتا جاتا ہے، پالنے کا سسٹم اور پالنے کا وقت ماں کا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، بچہ بڑھ رہا ہو یا چھوٹا ہو، تو کبھی پالنے سے اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ بچے کو بھی تو ہی پالتا ہے اور بڑے کو بھی تو ہی پالنے والا ہے۔ ماں ہاتھ کھینچ لیتی ہے لیکن رب نہیں، رب نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر کمال کی بات، جو باپ اپنے بیٹے کو پالا تھا، جس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے غذا کا انتظام کیا، جس باپ نے پالنے کے اندر بچے کے لیے کوئی کسر نہیں رکھی، اب وہ باپ ہو گیا بوڑھا۔ اب باپ ہو گیا بوڑھا تو اب معاملہ الٹ گیا۔ جو باپ پہلے بیٹے کو پالتا تھا، اب بیٹا باپ کی ذمہ داری اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے نا؟ وہی بیٹا جسے باپ نے پالا تھا، اب اسی بیٹے سے باپ کی امید وابستہ ہو جاتی ہے کہ بڑھاپے میں میرا یہ بچہ مجھے پالے گا۔ معاملہ الٹ گیا، اب باپ خدمت کا محتاج ہو گیا، بیٹا خدمت کا محتاج نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اگر اسی دوران بچہ مر گیا
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پھر تو کسی طرح کا ظاہری تعلق رہا ہی نہیں، پھر کانٹیکٹ ختم، بچہ مرا کانٹیکٹ ختم۔ قربان اس رب العالمین کے جو ہم کو باپ کی پیٹھ میں پالے، ماں کے پیٹ میں پالے، بچپن میں پالے، جوانی میں پالے، بڑھاپے میں پالے، تندرستی میں پالے، بیماری میں پالے، جیسے جیسے جو بھی ہمارے حالات بنتے جائیں، جیتے ہیں تو بھی پالتا ہے اور مر جاتے ہیں تب بھی وہی پالنے والا ہے۔ یہ میرے رب کی ذات، اور سب کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پالتا ہے۔ اور قربان جائیے، باپ پالتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں سہارا بنے گا، ماں پالتی ہے تو اس کی امید ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو معاوضہ بھی باپ مانگتا ہے اور ماں مانگتی ہے۔ اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان، تو اس طرح پالتا ہے کہ ہم سے کچھ مانگتا ہی نہیں کہ میں پال رہا ہوں مجھے کچھ دو، نہیں، اگر بے لوث پالنے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے رب قدیر جل جلالہ کی ذات ہے۔